اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کی، اپنے معاشرے کی، جبکہ ہماری سوسائٹی میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہے، تجارتی لین دین ہے، اپنے کاروبار کی وجہ سے تعلق ہے، یا اور طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں مل جل کر بھی رہنا چاہیے، یہ ہمارے ملک یعنی ہندوستان کی خوبصورتی بھی ہے۔ اب اسی کے تعلق سے ایک خاص بات کرنی ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں تو اپنی زندگی اپنی شریعت کے مطابق گزارنی ہے، اپنے قرآن کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی ہے، اسی میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اب اسی کے تعلق سے ایک بات کر لیتے ہیں جو بہت اہم ہے، وہ ہے کہ جب ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں تو ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ کلام سے پہلے ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے ملے، مسلمان سے ملے، تو سب سے پہلے ہمیں سلام کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان میں سلام کو پھیلاؤ۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ہم غیر دینی بھائیوں سے ملتے ہیں، یعنی کہ اپنے ہندو بھائیوں سے ہماری ملاقات ہے، ان سے ظاہر بات ہے ہم ملتے بھی ہیں روزانہ، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی ہم کو سلام کرتے ہیں، یا پھر ہمیں بھی انہیں سلام کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں بات یہ دیکھنی ہے اپنی شریعت کے مطابق کہ ہم اپنے ہندو بھائی کے سلاموں کا جواب کیسے دیں، یا اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے ان کو سلام کرنے کی تو ان کو سلام ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے مطابق ہم سلام ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام اور اہل جنت کا تحفہ بنایا ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ کلمات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے اور اہل جنت کے لیے ایک تحفہ بنایا ہے۔ ہم ان کلمات میں غیر مسلم کو سلام نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی شریعت کے مطابق۔ اگر ہمیں کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو ہمیں اس کے جواب میں السلام علیکم تو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کے جواب میں وعلیک کہہ دو، یا وعلیکم کہہ دو، یا پھر ہداک اللہ کہہ دو۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اگر ابتداً ہمیں کسی موقع پر ان کو سلام کرنے کی ضرورت آ گئی، کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ہمیں سلام کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے نبی کا کیا معمول تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے پاس خطوط لکھا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس میں لکھتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی۔ تو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، طریقے کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اس مسئلے کا بھی ہمیں حل مل جاتا ہے کہ ہمیں ابتداً غیر مسلموں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو سلام کیسے کرنی چاہیے۔ اول تو انہیں ابتداً یعنی ہمیں سلام کے پہل کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سلام میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہمیں سلام کی ضرورت پڑ گئی اور ایسا موقع آ گیا کہ ہمیں ان کو سلام کرنی ہی پڑے گی، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی۔ اور اس میں بھی یہ یاد رہے کہ ہم کسی کو مخاطب کر کے سلام نہ کریں، یعنی کسی ایک انسان کو جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اپنے دل میں یہ نہ سوچے کہ ہم اسے سلام کر رہے ہیں، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنے دل میں سوچے کہ میں تمام انسانوں کو جو ہدایت پر نہیں ہے ان کو میں سلام کر رہا ہوں۔ اور السلام علی من اتبع الہدی کا مطلب ہے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی اطاعت کرتے ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے کی اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں، ان کے لیے سلامتی ہو۔
تو اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ہندو بھائیوں سے اپنے میل ملاپ کو اور تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان کو ہمیں سلام میں پہل نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ سلام کر دیتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں وعلیکم یا ہداک اللہ کے اعتبار سے ہمیں ان کے سلام کا جواب دے دینا چاہیے، اور ہمیں سلام اگر کرنی پڑ جائے، پہل کرنی پڑ جائے سلام میں، تو السلام علی من اتبع الہدی، اپنے نبی کے مطابق ہمیں ان کو سلام کر دینی چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ غیر مسلموں کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے یا ان کو سلام کیسے کیا جائے۔ اس لیے اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اپنے کلچر اور اپنے کردار کو غیر مسلموں کے سامنے ادا کرے۔ ایسا ادا کرے کہ وہ ہمارے کلچر کو دیکھ کر اور ہمارے ویوہار کو دیکھ کر اور ہمارے طریقہ کار کو دیکھ کر خود وہ اس بات کے لیے ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی مذہب اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے پیش آئے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کو مانوس کرے، تاکہ وہ ہمارے اسلام کی طرف آئے اور ہمارے مذہب کی طرف آئے۔ باقی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے رہے اور اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزارتے رہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اسی میں ہم تمام انسانوں کے لیے بھلائی ہے۔